موجودہ دور میں پہلے تو یہ نعرہ چلتا تھا پہلے کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم ضروری ہے۔ اب تو اس کا الٹا ہو گیا کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ضروری ہے۔ تو جو پہلا ہمارا جو زمانہ گزرا ہے، جو صدیاں گزری ہیں، اس میں دین ہی کی وہ کیا ہے انسان اہمیت دیتا تھا، اور دینی تعلیم ہی اس کے لیے سب کچھ ہوا کرتی تھی، بلکہ دینی تعلیم انسان کے لیے بنیاد ہے۔ کوئی بنیاد مضبوط نہ کرے، یعنی علم دین حاصل نہ کرے ضرورت کے مطابق، اور دنیاوی کتنی بھی وہ ڈگریاں حاصل کر لے، تو پھر وہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے۔ اور اگر انسان دینی تعلیم حاصل پہلے کر لیں پھر دنیاوی تعلیم حاصل کرے، تو گویا کہ اس نے اپنی آخرت کا بھی انتظام کر لیا ہے اور دنیا کا بھی انتظام کر لیا۔ اور ایک بات میں یہاں پر بیان کروں، اور یہ قابل غور بات ہے، یہ کوئی طالب علم، کالج کا اسٹوڈنٹ یا کسی بھی طرح کی ڈگری یعنی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا، اگر وہ اپنی پڑھائی میں اتنا مصروف ہے، ٹیوشن جاتا ہے 3 جگہ 10 جگہ ٹیوشن جاتا ہے، کالج جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، اور والدین یہ کہتے ہیں کہ اب اس ہمارے بیٹے کے پاس یا ہماری بیٹی کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کر لے، یعنی 1 گھنٹہ بھی اب اس کے پاس وقت نہیں بچتا کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرے، اتنا اس کا شیڈول کیا ہے، بزی ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم ہی میں ہے۔ ایسی تعلیم جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آڑ بنے، رکاوٹ بنے، پھر وہ تعلیم حرام ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ ہے شریعت کا۔ اگر کوئی انسان دنیاوی تعلیم میں اتنا بزی ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، جو ضروری ہے دینی تعلیم، اور دینی تعلیم کے حصول کے لیے دنیاوی تعلیم رکاوٹ بن رہی ہے، تو پھر وہ دنیاوی تعلیم کیا حرام ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دینی تعلیم کے لیے وہ رکاوٹ بن رہی ہے۔ ہر انسان پر، میں ہوں یا آپ ہو یا آپ کے بچے ہوں یا آپ کی بچی ہو، ہر ایک پر فرض عین ہے کتنا علم؟ اتنا علم فرض عین ہے کہ نماز روزہ اس کا صحیح ہو جائے، حرام حلال کی اسے تمیز آ جائے، یہ فرض عین ہے۔ اور فرض عین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ انسان اتنی بھی تعلیم اگر حاصل دنیا میں نہیں کر کے گیا، جو بنیادی ہے عقائد کے اعتبار سے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، سود کیا ہے، تو یہ جو بیسک تعلیم ہے اگر اسے بھی انسان حاصل نہ کر سکا، پھر اس کی گرفت ہو جائے گی۔ باقی عالم بننا یہ صرف کیا ہے، فرض کفایہ میں آتا ہے کہ اگر بستی میں ایک بھی اگر کوئی عالم ہو گیا تو سب لوگ کیا ہے گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن ہر ایک پر دینی تعلیم اتنی ضروری فرض عین ہے کہ اس کا عقیدہ درست رہے، اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے جو مسائل ہیں بنیادی، ان کو وہ جانے۔ انہی کو اگر کوئی نہیں جانتا ہے اور دنیاوی تعلیم میں اگر مستغرق ہے، تو پھر وہ حرام ہو جاتی ہے تعلیم۔ یہ کہنے کا مقصد ہے۔ اور اپنے گھر کے اندر اگر آپ کے 4 بیٹے ہیں یا 2 بیٹے ہیں، تو آپ اپنے بیٹوں کا ذہن بنائیں۔ کیا ذہن بنائیں؟ کہ بیٹا تم انجینئر بننا چاہتے ہو، ہاں میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، ہاں تم ڈاکٹر بنو، لیکن اپنے ایک کم سے کم ایک بیٹے کا ذہن یہ بناؤ کہ تو وہ بن جو تیرا نبی چاہتا ہے، تو وہ بن جو تیرا محبوب چاہتا ہے۔ اور نبی کیا چاہتے ہیں؟ نبی ارشاد فرماتے ان استطاعت فکن عالما، اگر تجھ سے ہو سکے دنیا کے اندر تو عالم بن، اور اگر وَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ، اگر عالم نہیں بن سکتا ہے فکن متعلما، تو طالب علم بن جا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ قید نہیں لگائی ہے، پہلا جو آپشن ہے اللہ کے نبی نے جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں تم سے اگر کچھ بننا چاہتے ہو دنیا کے اندر، تو آج کل کا ماحول کیا ہے کہ کچھ بننا چاہتے ہو تو ڈاکٹر بنو، کچھ بننا چاہتے ہو تو اچھے بڑے سے بڑا وکیل بنو، بڑے سے بڑا انجینئر بنو، یہ دنیاوی ذہن ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کچھ بننا چاہتے ہو فکن عالما، عالم بنو۔ اور اگر وَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ، عالم نہیں بن سکتے ہو، بہت ساری آپ کی ذمہ داریاں ہوں گی، بال بچے آپ کے ساتھ ہیں، گھریلو ذمہ داریاں ہیں، بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو اگر آپ عالم نہیں بن سکتے ہیں تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ طالب علم بن جاؤ۔
طالب علم کوئی بھی بن سکتا ہے، اگر 60 سال کی عمر ہو گئی ہے تو وہ بھی طالب علم ہے۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے من جاہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، کہ جو انسان علم حاصل کر رہا ہو، طالب علم ہو، اور طالب علم کا میننگ یہ نہیں ہے کہ 10 سال کا بچہ وہی طالب علم ہے جیسا ذہن میں ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچے طالب علم ہیں۔ 70 سال کی اگر کسی کی عمر ہے اور وہ قرآن سیکھنے کے لیے اگر آ رہا ہے، قرآن نہ صحیح نماز سیکھنے کے لیے آ رہا ہے مسجد میں، یا اپنے کیا کہتے ہیں مسائل جاننے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ بھی طالب علم ہے۔ طالب علم کا ایک کیا جو میننگ ہے بہت براڈ ہے، بہت بڑا ہے۔ تو اگر وہ 70 سال کا آدمی جو روز آتا ہے امام صاحب مجھے یہ مسئلہ بتا دو، امام صاحب آج میرا سبحانک اللہم سن لو، آج میری الحمد سن لو، آج میری التحیات سن لو، تو وہ بھی طالب علم ہے۔ اس کے لیے بشارت کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے من جاہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، کہ جس کے پاس موت اس حالت میں آئے کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا اس لیے تاکہ اسلام زندہ کرے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے فمات شہیدہ، وہ شہید مرے گا۔ اتنی بڑی بشارت ہے کہ اگر 70 سال کی عمر ہو گئی ہے تو 70 سال کی عمر میں اگر اس نے قرآن بھی سیکھنا شروع کر دیا یا مسائل جاننے شروع کر دیے تو وہ طالب علم ہو گیا۔ پھر اگر اسی حالت میں اگر اس کو موت آ جائے تو فمات شہیدہ، وہ شہید مرے گا۔ اور پھر دوسری حدیث کے اندر یہ ہے کہ اگر علم حاصل کرتے ہوئے اگر کسی کو موت آ جائے تو انبیاء کے درمیان اور اس علم حاصل کرنے والے کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہے۔ آپ اندازہ لگائیں وہ کتنے درجوں کیا ہے پار کر گیا صرف علم حاصل کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس طالب علم کے لیے، وہ طالب علم کا معنی بہت بڑا ہے، کوئی بھی ہو، بوڑھا ہو یا بچہ جوان، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ طالب علم حاصل کرتا رہے تو سمندر کی ساری مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی والد اپنے بچے کو صرف ناظرِ قرآن پڑھنا اگر سکھا دے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ناظرِ قرآن جو پڑھنا وہ اپنے بچے کو سکھا رہا ہے، اسی کی برکت سے والد کے سارے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ تو ناظرِ قرآن کی یہ فضیلت ہے، اگر وہ بڑھ کر حافظ قرآن بن جائے، عالم قرآن بن جائے تو پھر کیا کہنے۔ اور عالم کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عالم مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن سمندر کی جتنی مچھلیاں صبح قیامت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اور اگر طالب علم حاصل کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے تو 40 قبروں سے اس کے داہنی جانب کی جتنی 40 قبریں ہیں اللہ ساری قبروں سے عذاب اٹھا لیتا ہے، اور بائیں جانب جتنی 40 قبریں ہیں ان ساری قبروں سے بھی اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے، آگے پیچھے یعنی چاروں طرف کی 40 قبروں سے اس طالب علم کی برکت سے اللہ کا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اور قبر میں بھی اللہ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ علم حاصل کر رہا تھا 70 سال کی عمر میں، اور یہ علم حاصل کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، قبر کے اندر اس کی ساری تعلیم مکمل کراؤ۔ یہ ساری فضیلتیں ہیں اس علم کی وجہ سے۔ اور حضرت عمر فاروق، امام غزالی نے یہ بات لکھی، آپ سب تاجر ہیں، دکان میں بیٹھتے ہیں سب لوگ، لیکن حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم جب ان کا دور تھا حضرت عمر فاروق اعظم کا، تو باقاعدہ حضرت عمر فاروق اعظم لوگوں کو درے مار کے دکانوں سے بھیجا کرتے تھے، جاؤ علم دین حاصل کرو۔ دکانوں سے اٹھا کے حضرت عمر فاروق اعظم لوگوں کو بھیجا کرتے تھے، جاؤ علم دین حاصل کرو، اور وہ علم حاصل کرو جو تم پیشہ اپنائے ہوئے ہو۔ تم تجارت کر رہے ہو تو تجارت کے جا کے مسائل سیکھو کہ تجارت کیسے کی جاتی ہے، کب سود ہو جاتا ہے، کتنا نفع لینا جائز ہے، کس صورت میں نفع لینا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ سارے مسائل حضرت عمر فاروق اعظم لوگوں کو دکانوں سے اٹھا کر بیچتے تھے۔ اگر آج حضرت عمر فاروق اعظم ہوتے تو آپ سب مسجد میں آیا کرتے اور سب مسائل سیکھتے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم نہیں ہے، ان کا فرمان تو موجود ہے، تو کوشش کریں کہ ہاں تجارت کے مسائل سیکھیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم باقاعدہ کوڑے مارا کرتے تھے، لایانی اوقات ہمارے یعنی خالی اوقات ہمارے گزرتے رہتے، موبائل میں کتنا ہمارا وقت گزر جاتا ہے، وقت کی کوئی قیمت نہیں جانتا۔ حالانکہ اگر آدھا گھنٹہ بھی وہ نکال لے 24 گھنٹے کے اندر، آدھا گھنٹہ مسائل سیکھ لے، آ کے قرآن سیکھ لے تو کافی ہے اس کے لیے۔ اپنا اگر یہ شیڈول بنا لے کہ ہاں 15 منٹ ہی میں علم دین حاصل کروں گا
تو کم سے کم وہ طالب علم تو ہو گیا. اور اگر وہ 15 منٹ ہی اگر 24 گھنٹے میں 15 منٹ علم دین حاصل کرتا رہا تو وہ طالب علم ہے. ساری فضیلتیں پھر اس کے دامن میں سمٹ کر آ جائیں گی. حضرت ہارون رشید جو خلیفہ ہے عباسی، ان کے دربار میں ایک شخص نے گزارش کی کہ میں آپ کو ایک حیرت انگیز کرتب دکھانا چاہتا ہوں. تو حضرت خلیفہ ہارون رشید جو تھے انہوں نے اجازت دی کہ تو کون سا کرتب دکھائے گا. تو اس نے ایک سوئی کیا ہے فرش پر گاڑ دی، کھڑی کر دی، اور 10 سوئی اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی اور دور ہٹ کر اس نے جب کرتب دکھایا، سارا مجمع ہارون رشید بھی اپنے تخت پہ موجود، تو اس نے سوئی لی ہاتھ میں سے اٹھائی اور جو سوئی کھڑی ہوئی تھی فرش کے اوپر اس کے ناکے میں سے اس نے سوئی کو نکال دیا. 10 سوئیاں اس نے سوئی کے ناکے میں سے نکال دی. ہارون رشید بھی حیرت میں پڑ گئے کہ کیا اس کے پاس کلاکاری ہے. سارا مجمع حیران کہ سوئی کے ناکے میں سے نے اتنی دور سے 10 سوئیاں نکال دی. لیکن حضرت ہارون رشید نے اعلان کیا کہ اسے 10 دینار دیے جائیں کہ اس نے ایسی کلاکاری دکھائی ہے، لیکن ساتھ میں اس کو 10 کوڑے بھی مارے جائیں. تو حاضرین جو دربار میں بیٹھے تھے سب نے پوچھا کہ کوڑے کیوں مارے جا رہے ہیں اس کو 10 کوڑے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ 10 دینار تو اس لیے کہ اس کا کرتب بڑا حیرت انگیز ہے، لیکن 10 کوڑے اس کو اس لیے مارے جائیں کہ اللہ نے اسے اتنی عقل دی ہے، اتنی صلاحیت دی ہے، اس لایانی کام میں اس نے اپنا سارا قیمتی وقت صرف کر دیا. کیوں نہ اس نے علم دین حاصل کیا، کیوں نہ یہ فقیہ بنا. جب اتنا ماہر ہے تو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا. اور یاد رکھے شیطان سب سے زیادہ جو ٹارگیٹ کرتا ہے وہ طالب علم کو کرتا ہے. جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم 1000 عابدوں سے افضل ہے. اور 1000 عابدوں سے افضل ہونے کا معنی کیا ہے؟ 1000 عابدوں کو شیطان چٹکی میں بہکا سکتا ہے، لیکن عالم دین جو ہوگا اسے شیطان نہیں بہکا سکتا ہے. اور یہ جو فضیلت ہے کہ 1000 رکعت کے برابر ایک لمحہ یعنی 1 سیکنڈ اگر کوئی طالب علم غور و فکر کر رہا ہے پڑھنے میں تو اس کا 1 سیکنڈ 1000 رکعتوں سے افضل والا ہے. ہاں، اور 1000 نفل نمازوں سے اس کا ایک گھنٹہ کا افضل والا ہے. یہ ساری فضیلت علم کی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے وارث صرف علماء ہیں، ہم نے علم کی وراثت چھوڑی ہے. تو اے لوگوں، تم اگر اپنے بیٹے کو وارث بنانا چاہتے ہو تو درہم و دینار کے وارث نہ بناؤ، بلکہ اپنے بیٹے کو علم کا وارث بناؤ، نائب انبیاء بناؤ، انبیاء کا نائب بناؤ. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذہن بناؤ کہ بیٹے تو ڈگریاں حاصل کر رہا ہے کر، لیکن ایک بیٹے کا کم سے کم یہ ذہن ضرور بناؤ کہ تو وہ بن جو تجھے تیرا رسول بنانا چاہتا ہے. ہاں، تو کرسی پر اگر سے بیٹھے تو کتنی بھی بڑی کرسی پر، دنیا داری کے کتنے بھی بڑے عہدے پر تو بیٹھ جائے، کتنی بھی بڑی تجھے کرسی مل جائے، اسے سمجھاؤ کہ بیٹا وہ عزت تجھے اس کرسی پر نہیں مل سکتی ہے جو عزت تجھے نبی کا مصلی عطا فرما دے گا. تو جو مصلی نبی کا ہے، جو نبی کا مصلی ہے، جو نبی کا منبر ہے، جو عزت کیا ہے نبی کے مصلی پر ہے، وہ دنیا داری کی کرسی پر نہیں ہے. ذہن بناؤ. جب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی تو یقین جانے، اور اس سے یہ بھی سمجھاؤ کہ بیٹا دنیا تو ہم تیرے لیے کما رہے ہیں، تو ہمارے لیے آخرت کما کے چلا جا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر کسی کا بیٹا قاری قرآن بن جائے، حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے. اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اس لیے ضروری ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیں خلیفہ ہارون رشید نے، حالانکہ خلیفہ وقت کا چاہتا تو اپنے بیٹے کو سب سے بڑا عہدہ عطا فرما دیتا، لیکن اپنے بیٹے کو اس نے سب سے پہلے جو ہے اس زمانے کے جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کی بارگاہ میں بھیجا، کہا کہ میرے بیٹے کو علم دین بھی سکھاؤ، تعلیم و تربیت بھی سکھاؤ. تو خلیفہ ہارون رشید کا جب بیٹا گیا ان کے پاس پڑھنے کے لیے، اور ہارون رشید کا جب گزر ہوا ان کے اس محلے سے، ان کے اس مکتب کے آگے سے، تو کیا دیکھا خلیفہ ہارون رشید نے کہ ان کا بیٹا ان کے بیٹے کو استاد وضو فرما رہے تھے تو وہ پانی ڈال رہا تھا اپنے استاد کے پیروں پر. تو خلیفہ ہارون رشید نے کھڑے ہو کر کہا اپنے بیٹے کو استاد سے، کیا میں نے تو اپنے بیٹے کو تمہارے یہاں تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا تھا، تم نے تو میرے بیٹے کو تعلیم و تربیت سکھائی نہیں. تو وہ استاد کہنے لگے کہ میں نے تو بہت کچھ اسے سکھایا ہے. تو کہا اپنے بیٹے کو مار کے کہا کہ آپ نے اسے تربیت اچھی نہیں سکھائی ہے، اسے تو تربیت تو یہ ہوتی اس کی کہ جب آپ اپنا پیر دھو رہے ہیں وضو کرتے ہوئے تو ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا، ایک ہاتھ سے آپ کا پیر صاف کرتا ہے. ہارون رشید خلیفہ وقت کا، لیکن اپنے بیٹے کو کیا وہ تربیت دے کے جا رہا ہے
کہ یہ اپنے استاد کا یہ احترام کرے, اپنے استاد کا یہ اتنا ادب کرے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالے تو ایک ہاتھ سے کیا لوٹا صاف کرے اور ایک ہاتھ سے کیا پیر صاف کرے. اور حضرت امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے یہ بات, یہ نقل کیا ہے تفسیر کبیر کے اندر کہ ایک صاحب کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنی حاملہ بیوی کو بلایا اور حاملہ بیوی کو بلا کر وصیت کر کے گئے باقاعدہ کہ میرے بیٹے تیرے گھر میں یعنی ہمارے گھر میں تیرے وطن سے جو بھی بچہ ہے یا بچی ہو اسے دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرانا بلکہ اسے سب سے پہلے دینی تعلیم حاصل کرانا. تو جو انتقال ہو گیا, ان کی وفات ہو گئی, اور جب ان کے گھر میں جب بیٹا پیدا ہوا تو وصیت کر کے گیا تھا باپ, تو والدہ سب سے پہلے جب وہ پڑھنے کے قابل ہوا تو اس لڑکے کی والدہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر مکتب لے کر آئی اور مکتب میں لانے کے بعد کہا کہ اس کا باپ وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے وطن سے جو بھی پیدا ہے وہ علم دین حاصل کرے گا. اور جب وہ استاد نے جب سب سے پہلے مکتب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا کہ امام راضی لکھتے ہیں کہ ادھر اس کے بیٹے نے پہلی بار زندگی میں اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا, لیکن جو اس کا باپ فوت ہوا تھا وہ بڑا گناہگار تھا, سیاکار تھا, گناہوں کی وجہ سے کئی سال سے کیا ہے وہ عذاب قبر میں مبتلا تھا. لیکن جب اس کے بیٹے نے دنیا میں بیٹھ کر استاد کے سامنے جب رب کو رحمان الرحیم پکارا ہے, اللہ نے اس کی قبر سے عذاب کو دور کر دیا. اور امام راضی نے صرف وجہ یہ لکھی ہے کہ اس کے گناہ اگر سے بہت تھے جو مر کے گیا تھا, لیکن اپنے بیٹے کو علم دین حاصل کرنے کی صرف وصیت کر کے گیا, علم دین کی اہمیت بتا کے گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جو باپ اپنے بیٹے کو علم دین بنائے میں اس کو قبر میں کیا عذاب دوں. تو یہ ساری باتیں کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے ہیں. آپ بھی علم دین حاصل کریں, آپ کے بچے بھی علم دین حاصل کریں. اور آج جو فتنوں کا دور چل رہا ہے, آپ یاد رکھیں پتہ نہیں کہ آپ کا بچہ یا بچی کب بہک جائے. وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے بچے ہماری بچیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں. سب کو یہی شکایت ہے, آئے دن یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ فلاں غیر مسلم کے ساتھ اس نے شادی کر لی, فلاں غیر مسلم کے ساتھ اس نے شادی کر لی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کو ایجوکیشن. لڑکا لڑکی جو ہمیشہ اسکول کالج میں جو ہمیشہ ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ایسے اسکول میں اپنی بچی کو تعلیم دلانا جہاں پر لڑکا لڑکی کا اختلاط ہو حرام ہے, جائز نہیں ہے. اور ایسی تعلیم بھی حرام ہو جاتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنا دوں, انجینئر بنا دوں, یا بینک میں جاب کرنے لائق ہو جائے, یہ ڈگری کرا دوں میں, لیکن اگر آپ کو اندیشہ یہ ہے کہ وہ غیروں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ رہی ہے, غیروں سے مل رہی ہے, ہو سکتا ہے اس کا ایمان و عقیدہ خراب ہو جائے, تو پھر شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. پھر شریعت اتنی ہی اجازت دیتی ہے جہاں تک ایمان و عقیدہ محفوظ ہے. اگر ایمان و عقیدہ محفوظ نہیں ہے کو ایجوکیشن کی وجہ سے, تو پھر شریعت منع کرتی ہے کہ ایسی تعلیم حرام ہو جاتی ہے. تو بنیادی وجہ جو ہے کہ ہمارے لڑکے ہوں, ہمارے لڑکے بھی تو غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہے ہیں. کیا آج کل تو یہ ٹرینڈ چل گیا, فلمی دنیا والوں کو دیکھتے ہیں کہ اس نے غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لی, اس نے فلاں ایکٹر نے فلاں ایکٹریس کے ساتھ شادی کر لی, تو وہ سارا ٹرینڈ بنا ہوا ہے. تو حالات کیا ہے کہ لڑکا اپنا دین اپنا مذہب اپنائے ہوئے ہے, لڑکی اپنا مذہب اپنائے ہوئے ہے, دونوں ساتھ رہ رہے ہیں, حالانکہ ساری زندگی بھر دونوں زنا کرتے رہیں گے. تو جہاں بھی کوئی ایجوکیشن ہو, آپ کو معلوم ہے کہ میری بیٹی غیر کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ رہی ہے تو مت پڑھائیں. ویسے بھی عورتوں پر اتنی تعلیم ضروری نہیں ہے, اتنی ہی تعلیم ضروری ہے شریعت کے اعتبار سے کہ وہ امور خانہ داری انجام دے سکیں. تو اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ ہاں ہماری بیٹی غیروں کے ساتھ, غیر مسلموں کے ساتھ یا کو ایجوکیشن میں رہ کر پڑھ رہی ہے, تو نہ پڑھائیں. ایسا اسکول یا کالج انتخاب کریں جہاں پر صرف لڑکیاں تعلیم حاصل کریں. تو جہاں پر اس طرح کا اگر اسکولی نظام ہے تو نہ پڑھائیں. ہاں آپ کا اگر لڑکا ہے تو اس پر بھی نگاہ رکھیں کس سے دوستی کر رہا ہے. تو غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنے کی ہماری بچیوں کی سب سے بڑی وجہ صرف یہ ہے کہ اسکول کالج میں دوستی ہو جاتی ہے, اور بنیادی تعلیم نہ وہ قرآن سمجھتی ہیں, نہ دین سمجھتی ہیں, نہ انہیں پتا ہے کہ مرتد ہونے کا حکم کیا ہے. حالانکہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو دنیا ہی کے اندر شریعت اس کے بارے میں حکم یہ دیتی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. مرتد کا جو حکم ہے وہ قتل ہے. اگر کوئی مسلم لڑکی غیر مسلم سے شادی کر لیتی ہے تو پھر وہ ارتداد میں چلی جاتی ہے.
اگر رضامندی سے شادی کی، رضامندی سے ہی سب شادی کرتے ہیں، تو اس نے ارتداد کو قبول کر لیا، جہنم کو اس نے دنیا ہی میں اپنے لیے اختیار کر لیا۔ اسلامی حکومت اگر ہو تو پھر اس کا حکم یہ ہو جائے گا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو ارتداد شریعت کی نگاہ میں فتنہ ارتداد مرتد ہونا اتنا سنگین جرم ہے کہ اسے دنیا ہی میں قتل کی سزا دی جاتی ہے، آخرت میں تو پھر اس کے لیے کیا سزا ہے وہ اللہ جانے، کہ میں نے تو تجھے اسلام دیا تھا، تو نے اسلام کو ٹھوکر مار کے غیر اسلام کو اپنایا ہے، تو پھر وہ الگ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں، ہمارے یہاں حبیبہ اکیڈمی چلتی ہے، اس میں بہت ہی قابل و ماہر استاد ماشاءاللہ اس سال آئے ہیں، تو 24 گھنٹے میں نے جو بات کہی ہے، 1 گھنٹہ ضرور اپنے بچوں کو یہاں پر قرآن سکھائیں۔ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور جو میں نے سب سے شروع میں بات کی تھی کہ اگر ایسی تعلیم بچہ حاصل کر رہا ہے کہ جو دینی تعلیم کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو 24 گھنٹے میں اسکول کے لیے تو ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ 3 جگہ پہ ٹیوشن بھیجتے ہیں اس کو، اس کا میتھ کا الگ ٹیوشن ہے، فزکس کا الگ ہے، ہر سبجیکٹ کا ٹیوشن وہ الگ پڑھتا رہتا ہے، اور اس کے لیے یونیفارم الگ، اسکول ڈریس الگ، کتنے ہم کیا انتظامات کرتے ہیں اس کے لیے، پڑھائی کا کتنا مہنگا اس کا ہم خرچ اٹھاتے ہیں، ڈونیشن فیس الگ دیتے ہیں، بڑے سے بڑے خرچے اس کے اٹھاتے ہیں، لیکن دنیاوی دینی تعلیم کے لیے کچھ نہیں۔ یہ ہمارا جو ہے سب کا مزاج ہے کہ دینی تعلیم کے لیے اگر اس بچے کو بھیجتے ہیں جو زیادہ گھر میں پریشان کرتا، اور جو زیادہ اچھا دیکھتے ہیں نا کہ ہاں یہ اچھا ذہین ہے، تو اسے سوچ لیتے ہیں کہ یہ تو اسے ڈاکٹر ہی بنانا ہے، اسے تو انجینئر ہی بنانا ہے، اسے تو وکیل ہی بنانا ہے، اور جو بالکل بھگت دماغ کا ہوتا ہے، موٹے دماغ کا ہوتا ہے، پریشان کرتا ہے، بدتمیز ہے، کہ جا تو مکتب چلا جا۔ تو یہ ہمارا مزاج ہے۔ تو اللہ ہمارے اس مزاج کو بدلے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی پر عمل کریں جو نبی نے ہمارے لیے منتخب فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی آپشن دیے، اور ایک حدیث کے اندر 4 آپشن ہیں کہ یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث کیا؟ یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، اور اگر یہ دونوں بھی نہیں بن سکتے ہو تو عالم دین کی باتیں سننے والے بن جاؤ۔ چوتھا آپشن کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عالم دین کی باتیں بھی سننے کا تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، او محبن، تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تکن الخامس فتح علی کا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ان 4 کو چھوڑ کر کہ نہ تم عالم بن سکے دنیا میں، نہ تم طالب علم بن سکے دنیا میں، نہ عالم دین کی باتیں سننے والے بن سکے، نہ عالم دین سے محبت کرنے والے بن سکے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر 5واں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو آپ غور کر لیں کہ آپ کس کیٹیگری میں، عالم بھی نہیں، طالب علم بھی بہت سے نہیں ہیں، مستمیان محبن آپ سب ہیں ماشاءاللہ، لیکن کوشش کریں کہ آپ عالم دین بنیں، خود بھی عالم دین بنیں۔ علم دین حاصل کرنے کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی سے بات کر رہے تھے، عصر کا وقت تھا، اور جبریل امین نے آ کر اللہ کے نبی سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صحابی آپ سے بات کر رہے ہیں مغرب کے وقت ان کا انتقال ہو جائے گا۔ 1 گھنٹہ تھا ان کی لائف کا، اور اللہ کے نبی نے بتا دیا اپنے صحابی کو کہ تمہارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، مغرب میں تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ ہمیں اگر آ کر کوئی بتا دے کہ 1 گھنٹے میں آپ مرنے والے ہیں تو رونا دھونا شروع ہو جائے گا۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میری زندگی کا 1 ہی گھنٹہ باقی ہے تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرنے لگ جاؤ۔ جب مرو گے تو اس حال میں مرو گے کہ علم دین حاصل کر رہے تھے۔ تو یہاں پر ملا علی قاری نے اس حدیث کی وضاحت کی ہے کہ اس صحابی کی زندگی کا صرف 1 گھنٹہ باقی تھا، اگر علم دین سے زیادہ اہم ان کے لیے اگر کوئی اور چیز ضروری ہوتی تو اللہ کے نبی ان کو اس کا حکم دیتے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے میں لگ جاؤ، اسی عالم میں اگر موت آ گئی تو شہید مر جاؤ گے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو 60-70 سال کے ہیں وہ 15 منٹ ضرور علم دین حاصل کریں، تاکہ من جاہ الموت وہو یطلب العلم، جو حدیث ہے کہ وہ جائیں دنیا سے تو علم دین حاصل کرتے چلے جائیں، اور یقین جانیں کہ جب اس کیٹیگری میں آ جائیں گے تو پھر عالم دین ہو یا طالب علم ہو، اس کے لیے فرشتے کیا اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کی فرشتوں کے برابر نیکیاں ہوں، کسی انسان کے دامن میں فرشتوں کے برابر، یعنی فرشتوں نے جتنی نیکیاں کی ہیں اتنی نیکیاں اس کے دامن میں ہوں، اور وہ علم دین حاصل نہیں کر رہا ہے تو اندیشہ ہے کہ وہ نقصان والا ہو جائے۔